أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ بینہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو اور اس کی تسبیح کرو۔ یہ آیہ کریمہ رغبت دلاتی ہے کہ ایمان والے ہر وقت اللہ کے ذکر میں سرشار رہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام کی مالا جپیں اور ان کی زبانیں اللہ کی یاد اور اس کی تسبیح تحمید میں تر رہیں۔ یہ حکم قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی دہرایا گیا کہ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ایمان والوں کی اور اپنے خاص بندوں کی یہ نشانی بیان کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑا ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ ان کی زندگی میں غفلت کے اندھیرے نہیں ہوتے، بلکہ ہم آدم و اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیہ کریمہ بھی ذکر کی تحریص اور رغبت دل میں پیدا کرتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد میں رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، تو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کی فضیلت بیان کی اور ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز کا قیام بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین، یہاں میں عرض کروں گا کہ ایک موقع پر حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو عظیم صوفی بزرگ ہیں اور تقوی اور طہارت کی تاریخ میں ان کا ایک نام ہے، آپ نے اپنے دوستوں کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ میرا ذکر کس وقت کرتا ہے۔ جب یہ بات آپ کی زبان اقدس سے نکلی تو ان کے ساتھی برامن آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ بہت بھاری کلمہ ہے جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کتاب اللہ کے خلاف ہو
یا قرآن حکیم کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ جس وقت تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کے ذکر کا اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، میں اس کی یاد بجا لاتا ہوں، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ بھی میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھے اپنی یاد میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور اس ذکر کو ذکر جلی سے تعبیر کیا جاتا ہے یا جاہر ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے کہ انسان اپنے دل کی دھڑکنوں میں یاد محبوب کو آباد کیے ہوتا ہے۔ کسی وقت اللہ کا نام اس کے دل سے محو نہیں ہوتا، اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام کی مالا جپ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، اور اسی کو ذکر خفی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذکر کے اثرات انسان کے بدن پر کیا ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ آیہ کریمہ جس کا میں نے حوالہ دیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کے معان بعد کہا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز انسان کے اندر ایک گرپ بن جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، انسان غلطیوں سے رک جاتا ہے، لغزشیں اس کی زندگی میں نہیں رہتی، اس کا احساس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ ہمدم اپنے آپ کو اللہ سے قریب تصور کرتا ہے۔ تو جس وقت اللہ کے ذکر کو بڑا کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سالک جو ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا نام آباد کیے ہوئے ہے، وہ ایک ہی دھن میں رہتا ہے، ایک ہی بات میں مگن رہتا ہے کہ میں غافلین میں نہ ہو جاؤں، میں ہمدم اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ کی یاد کرتا رہوں۔ تو رب کریم نے کہا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اور کریکٹر بلڈنگ کا وسیلہ نماز بن جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گویا محبوب کا نام انسان کو تزکیہ دیتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا صاف ستھرا کر دیتا ہے کہ وہ کسی گندگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا اور کسی اندھیرے کو اپنی زندگی میں لانے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمہ وقت نور میں رہتا ہے، رحمت میں رہتا ہے اور کرم میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو آسمان کے فرشتے جب ان گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے چمکتے ہوئے نورانی اور روشن نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ مٹی کے گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں اور ان میں نور آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ ذاکرین کو عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غافل لوگ ایسے ہیں جیسے خزاں کے سوکھے ہوئے درخت ہوتے ہیں جن پر نہ پتے، نہ شگوفے، نہ پھل، نہ پھول،
اور ان کے درمیان ایک ایسا درخت آپ کو نظر آئے جس کے ساتھ پتے سرسبز ہوں، شاخیں اس کی ہریالی رکھتی ہوں، پھل اور پھول اس پر آتے ہوں، تو وہ تمہیں کیسا لگے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت کو خوش کرے گا، آنکھوں کو رونق بخشے گا جس وقت وہ درخت سامنے آئے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا سرسبز درخت کی طرح ہوتا ہے اور شاداب درخت کی طرح ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے یہ حدیث شریف نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے زمین پر ان محافل کو اور ان مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے پروں سے ملتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ عالم بالا تک ملائکہ سے یہ زمین بھر جاتی ہے۔ رب کریم پھر اپنے فرشتوں سے واپسی پر پوچھتا ہے کہ تم نے زمین پر کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر اے اللہ تیرے کچھ بندے تھے جو تیری تحمید کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تہلیل کر رہے تھے، تیرے نام میں وہ لوگ مشغول تھے اور دوزخ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے۔ رب کریم نے کہا، رب کریم فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ہاں میں نے ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے اے رب کریم، ایک آدمی تو ان میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ذاکرین کا جلیس ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو بھی مایوس نہیں کرے گا اور وہ بھی شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہاں میں عرض کروں کہ جہاں رب کریم نے فرمایا بالا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ بہت بگ عبادت ہے اور بڑا آنر ہے، بڑی عزت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر اپنا نام جاری کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے تفسیر صوفی کے اندر پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ یہ بھی اس کا معنی سمجھتے تھے کہ بڑے جو ذکر کریں وہ بھی ذکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا آدمی ایک نام لیتا ہے تو اس کا ذکر کیا ہوا نام یہ چھوٹا ذکر ہوگا، اور اگر کوئی بڑا آدمی کسی کا نام لیتا ہے تو اس کا ذکر بڑا ہوگا۔ تو والا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کس کا ذکر کرتا ہے، اللہ کس کا نام لیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام میں مگن رہے اور اس کا یہ شغف منقطع نہ ہو۔ یہاں تھوڑی دیر میں رک کر کے عرض کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار تلقین کیے یا جو آپ کے زندگی میں معمولات رہے وہ 4 جیتی ہیں۔ سب سے بڑی آنر کی بات یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کو شعار بنائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ بعض کا معمولات تو یہ تھا کہ 3 دن میں وہ قرآن مجید ختم کر لیتے، یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام وہ مسنون اذکار جو رسول کریم علیہ السلام اپنی حیات اقدس میں فرماتے رہے، اللہ کے نام ہے 99 نام ہے، اس کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور ان کی خوشبوئیں بہت زیادہ ہیں اور وہ طبیعت میں بہت بڑا انقلاب
پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح نماز کا قیام ہے، اسی طرح اللہ کے نام لینا ہے اور اس کے دین کا چرچا کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا